ایگزیکٹلی وہ یہی پہاڑ تھا، یہی ماؤنٹین تھا ریت کا، جہاں سے ملائکہ کا نزول ہونا شروع ہوا اس بیٹل آف بدر میں۔ غزوہ بدر، جس کو قرآن پاک میں یوم الفرقان کے نام سے بھی منشن کیا گیا ہے سورہ انفال میں، جو سورہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ یوم الفرقان مطلب اس دن حق اور باطل کا آمنا سامنا ہوا۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو پہلے سمجھا دوں کہ نبوت ملنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال مکہ میں تبلیغ فرمائی۔ جن دنوں حد سے زیادہ مصائب کا سامنا ان کو ہوا، بہت تکالیف جھیلی انہوں نے اس وقت۔ اپنی ہی قوم مطلب قریش کی طرف سے بلاکیڈ لگا دیا جاتا ہے، جس میں فاقہ کشی کی نوبت آن پہنچتی ہے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں تھی تلوار اٹھانے کی۔ اس ٹائم روحانی اور نظریاتی تبدیلی کی جاتی ہے۔ ایک جماعت تیار ہو رہی ہوتی ہے جس کی فرسٹ لائن آف ڈیفنس علماء ہوتے ہیں، کیونکہ علماء جو ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں کسی بھی جگہ کے لیے اور رہنمائی کے لیے۔ پھر ہجرت ہوتی ہے اور مسلمان مدینہ پہنچ جاتے ہیں۔ مدینہ پہنچنے کے کچھ عرصے کے بعد اللہ کی طرف سے اجازت دی جاتی ہے باقاعدہ طور پر تلوار اٹھانے کی۔ جہاد کا آغاز شروع ہوتا ہے۔ وزڈم یہ تھا کہ اب مدینہ کی ریاست قائم ہو چکی ہے۔ پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں بیان کروں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فارن پالیسی اور ڈپلومیٹک موو کرتے ہوئے وہاں کے مختلف قبائل کو، جس میں مسلمان بھی تھے، جس میں یہودی بھی تھے، جس میں کرسچنز بھی تھے، سب کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں اور ایک ڈیفنس اگریمنٹ تیار ہوتا ہے جس کو ہم میثاق مدینہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یعنی میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فہم و فراست سے سب سے پہلا سٹیپ ریاست میں یہ اٹھایا کہ امن قائم کر دیا۔ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم اپنی دانش مندی سے کر سکتے تھے اور انہوں نے کیا بھی، آج کل کی جدید عالمی ریاست بھی اسی طرح کام کرتی ہے۔ اس طرح آپ دیکھتے ہوں گے ڈپلومیٹک ٹریننگ ہوتی ہے، ڈپلومیٹک انکلیوز بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ ڈپلومیسی ایک اہم جز ہے چیزوں کو سولو کرنے کا۔ پھر مسلمانوں نے اپنی ملٹری اسٹریٹجی کی طرف توجہ دینا شروع کی، اگریسو پیٹرولز کرنا شروع کیے۔ اس ٹائم ٹیکٹیکل انٹیلیجنس سسٹم کچھ اس طرح سے تھا کہ مسلمانوں کی طرف سے لوگ ریکننس پیٹرول پر لگائے گئے تھے، مطلب انفارمیشن گیدر کرنے کے لیے لوگ جاتے تھے، آتے تھے، انفارمیشن کلیکٹ کرتے تھے، اور اس کی جو کلیکٹ کی گئی انفارمیشن ہوتی تھی اس کا ڈیٹیل انالیسس ہوتا تھا، جاسوسی کی جاتی تھی۔ مسلمانوں کا ایک پراپر اسپیوناج نیٹ ورک کام کرتا تھا۔ اسپائز جو جاسوس ہیں وہ جا کر ریگر انسپیکٹ کرتے تھے، مطلب کتنی سختی ہے اور کیا کیا اور کس طرح سے انہوں نے کیا ہے۔ مطلب جو بھی سختی ہوتی تھی اس کا معائنہ ہوتا رہتا تھا۔ خیر، میں ڈائریکٹ جنگ پہ آتا ہوں۔ 313 کی تعداد تھی مسلمانوں کی جب وہ نکلے تھے اس جنگ کے لیے۔ اس میں مہاجرین بھی شامل تھے، انصار کی بھی تعداد کافی تھی۔ میدان میں 313 صحابی، جن میں انصار پہلی بار کسی تصادم کا سامنا کرنے والے ہیں۔ میرے کمانڈر ان چیف امام اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ان سب سے پوچھا کہ کیا کہتے ہو؟ تو وہ مہاجرین، وہ سچے عاشق رسول کہتے ہیں کہ ہم آپ کو وہ جواب نہیں دیں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے دیا کہ آپ اور آپ کا رب جا کے جنگ کرے، ہمارے اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے، ہم نہیں شامل ہوں گے اس میں۔ انصار سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں سمندر میں بھی اگر آپ جانے کے لیے کہیں گے نا تو ہم چلے جائیں گے۔ واہ، کیا بات ہے انصار۔ پھر جنگی حکمت عملی تیار ہوتی ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ سٹیکس کتنے ہائی تھے، ڈیسائسو مومنٹ تھا اس جنگ میں۔ 313 کے ساتھ 1000 ملائکہ کا، 1000 فرشتوں کا بھی نہ بھولیے آپ، ان کا بھی نزول ہوا تھا۔ اس سینیریو میں بھی اللہ عز و جل نے ڈیوائن پاور کے تھرو آپ تمام مسلمانوں کو وٹنس کرائے ہیں کہ کیا ہوا تھا اس جنگ میں۔ روایتوں کے مطابق ایک صحابی فرماتے ہیں
کہ میں ایک کافر کی طرف جب میں نے دیکھا تو اس کو مارنے کے لیے بڑھنے لگا. جب میں اس کو مارنے کے لیے بڑھنے لگا تو اچانک سے کوئی غیر مرئی طاقت آ گئی اور اس نے اس کافر کی گردن ہوا میں اڑا دی. ایک مشرک یہ کہتا ہے کہ ہم جب پہاڑ پر کھڑے ہوئے تو ایک بادل سا گزرا کہ جس میں سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی اور گھوڑوں کی ہنہنانے کی آوازیں آ رہی تھی کہ جن کی دہشت سے ایک مشرک کا انتقال ہو جاتا ہے, اس کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے. اس کو اس طرح سے سمجھیں. یہ وہ واحد جنگ تھی جس میں روحانی طاقت شامل تھی ملائکہ کی. ان کے نزول کو وٹنس کریں گے آپ, جو قرآن میں بھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب جو اس ٹائم پر اس جنگ میں کمانڈر ان چیف تھے, ان کے ایٹریبیوٹس کو وٹنس کر سکتے ہیں آپ اس جنگ میں. یہ ایک چھوٹا بیٹل تھا جس کے مضمرات آج تک ہم سمجھ سکتے ہیں. ان کی سگنیفیکنٹ ویلیو ہے. فتح مکہ کا آغاز بدر کے دن ہو چکا تھا. جن پر مظالم ڈھائے گئے پھر بھی کچھ نہ کہا, جن پر طائف والوں نے پتھر برسائے کہ جبرائیل امین پہاڑ ڈھانے کو تیار ہو گئے پھر بھی ان کو روک لیا گیا, بد دعا تک نہ دی. وہ شخصیت ہے یعنی فار دا فرسٹ ٹائم ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک واریر پروفٹ کے طور پر سامنے آئے. تمام کمپریہنسو ایلیمنٹس اسپاٹ آن ہیں. آپ جنیوا کنونشن کی کیا بات کرتے ہیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کانسیپٹ پہلے ہی دے چکے تھے کہ قیدیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے, ورنہ زمانہ جاہلیت میں کفار نہیں سوچتے تھے ایسا کچھ بھی. یہ جو بیٹل فیلڈ کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں, ان سے پہلے جنگ کے قواعد و ضوابط کو کسی کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا. سب بہت رuthless تھے, بے رحم تھے. مجھے ایک واقعہ اس بدر کی جنگ میں بہت ہی ہارٹ ٹچنگ لگتا ہے. حضرت عمیر بن ابی وقاص جو کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی تھے, جن کا نام ان 14 شہداء میں ہے جو میرے پیچھے آپ لگے دیکھ سکتے ہیں لکھے ہوئے ہیں. سب سے کم عمر صحابی تھے, اراؤنڈ 18 یا 19 ایئرس کے تھے. ایک خوبرو نوجوان, وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپتے پھر رہے تھے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر حضرت عمیر پر نظر نہ پڑ جائے, اور کم عمری کی وجہ سے وہ ان کو جنگ میں جانے سے نہ روک دیں کہ نہیں وہ بدر کی جنگ میں نہیں شامل ہو سکتا. لیکن پھر ایسا ہی ہوا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان پر نظر پڑ ہی گئی. انہوں نے حضرت عمیر سے پوچھا کہ کیوں آئے ہو ساتھ, تو وہ رونے لگے. کہا کہ میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, اسلام کے لیے لڑنا چاہتا ہوں, آپ کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی کہ ہاں ٹھیک ہے, تم لڑائی میں اس جنگ میں شریک ہو سکتے. لیکن اللہ کو جو منظور, حضرت عمیر بن ابی وقاص غزوہ بدر کی اس لڑائی میں شہید ہو گئے. قریش کا سردار پھر ابو سفیان کو بنا دیا گیا. بدر کی جنگ ہو اور ایک اور صحابی کا ذکر نہ ایسے کیسے ہو سکتا. ان صحابی کا نام ہے حضرت حارث رضی اللہ عنہ. یہ مٹھی بھر مسلمانوں میں وہ لائل صحابی تھے جن کے 4 بیٹے اس جنگ میں شہید ہو گئے. ان کے بھی نام پیچھے ہیں موجود. اس کروشل مومنٹ میں بھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا. عامر ابن ہاشم اور ابو جہل سمیت قریش کے کئی سرکردہ سردار مارے گئے. قریش کے سردار پھر ابو سفیان کو بنا دیا گیا. یہ جو آپ پیچھے ایک پہاڑ دیکھ رہے ہیں, بالکل ریت کا پہاڑ, کہنے والوں کے مطابق اوتھینٹک سورسز سے ہم نے جو پتہ کیا ہے ایگزیکٹلی وہ یہی پہاڑ تھا, یہی ماؤنٹین تھا ریت کا, جہاں سے ملائکہ کا نزول ہونا شروع ہوا اس بیٹل آف بدر میں. اور یہ بتا دوں, دیکھیں ہم اس کے دامن میں ہیں بیسکلی. یہ چاروں طرف پہاڑیاں ہیں. اس کے بعد میں اب اس ماڈرن ایرا میں انہوں نے کاٹ پیٹ کے تھوڑا سا روڈ شوڈ بنا دیا ہے, لیکن یہ اس زمانے میں میدان ہی ہوگا, کھلا میدان, جہاں پہ جنگ لڑی گئی. اور اس کے بعد پھر تھوڑا سا آگے جائیں گے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر تو مقبرہ جو ہے وہ ہے شہداء, جہاں پہ دفن ہے وہ جگہ وہاں پہ آتی ہے. تو اب آپ اس وقت امیجن کریں کہ جب یہاں پہ جنگ لڑی گئی ہوگی, اس میں 1000 کے قریب جو تھے وہ کفار مکہ تھے اور 313 یہاں پہ مسلمان تھے. اور اس کے بعد جب ملائکہ نے یہاں پہ ساتھ دیا لوگوں کا, تو وہ یہاں سے بیسکلی اترنا شروع ہوئے اور انہوں نے مسلمانوں کے اندر شامل ہو کر ان کے ساتھ یہ مقابلہ لڑا.
تو جناب یہ تھا مسلمانوں کے ذوق شہادت کا عالم. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات کریں گے اور وہاں کی زیارت یا جو بھی وہاں پہ مقامات مقدسہ ہوں گے ان کے بارے میں بات کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.